نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنی ٹوٹل جنگیں ہوئی ہیں حضور کی؟ 74، 28 جس میں سرکار خود گئے۔ آج دنیا میں کوئی کتا بھی مر جائے نا اس کا بھی حق ہے، لیکن مسلمان کے مرنے کا کوئی حق نہیں ہے، مسلمان کی جان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یار ٹھیک ہے، مرا کتا مرا، انسان مرا، مسلمان مرا، ایک ہی برابر ہے۔ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آئے گا، کشمیر میں اتنے لوگ مر گئے نظر نہیں آئیں گے، فلسطین میں ابھی اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے سرکار کی بارگاہ میں اگر کسی مسلمان کی جان جاتی تھی، کسی مسلمان کی شہادت ہوتی تھی، کوئی مسلمان بغیر وجہ کے اگر شہید کر دیا جاتا تھا تو حضور نے فرمایا دونوں جہان زمین اور آسمان اگر برباد ہو جائیں تو اللہ کو اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا ایک بندہ مومن کی بغیر وجہ کے بندہ مومن کا قتل اللہ کو ناپسند ہے۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج 13 تاریخ ہو گئی، 5,500 مسلمان غزہ میں شہید ہو گئے، کئیوں کی تو لاشیں نہیں ملی، وہ وہیں پہ جناب بومبنگ ہوئی ہے اور وہیں پہ بلڈنگ مریا میٹ ہوئی ہے، وہیں پہ دفن، وہی ان کی قبر ہے۔ ایسے حالات ہیں، لیکن میرے سرکار کی بار زندگی میں ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ حضور نے پوری جو جنگ چھیڑی، جنگ صرف ایک مسلمان کی بیٹی کی عزت کی وجہ سے۔ جان تو بڑی آگے کی بات ہے، مسلمان ایک لڑکی صحابیہ، اس کی عزت کے تحفظ کے لیے میرے سرکار نے جنگ چھیڑ دی۔ جنگ بدر، جنگ احد نہیں، ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ غزوہ بنو قینقاع، ایک جنگ ہوئی۔ ایک صحابیہ مدینے کے بازار میں سبزی خرید رہی تو یہودی کی دکان تھی، مدینے میں تو یہودی بڑے پاور میں تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، مسلمان تو بڑے غریب تھے۔ اب وہ بنو قینقاع کی جنگ کا وجہ بنی، مسلمان صحابیہ سبزی لے رہی، مدینہ کا بازار ہے، یہودی سے کہا کہ یہ سبزی مجھے چاہیے، اس نے کہا اندر آ جاؤ دکان کے اندر آپ کو مل جائے گی، باہر نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں اندر نہیں آؤں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 2 مرد عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تنہائی میں نہیں آ سکتی، باہر لے کے آؤ میں لیتی ہوں۔ اس نے مسلمان عورت کی چادر پر ہاتھ ڈالا، چادر کھینچی، اس صحابیہ نے آواز دی مدد کے لیے، ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، یہودیوں نے اس کو مارا، صحابی کو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک صحابیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا یہودیوں نے اور ایک مسلمان بچانے کے لیے گیا، اس کو بھی یہودیوں نے مارا ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا ہم ان یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں، یا تو وہ یہودی ہمیں نکال کے دے واپس جس نے یہ کام کیا، ہم اس کو سزا دیں گے، اگر نہیں تو تمام یہودیوں سے ہماری جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں سے اعلان جنگ کیا اور 15 دن تک یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھا۔ ایک قلعہ تھا قینقاع میں، قلعہ کے اندر یہودی اپنے آپ کو بند کر دیا۔ بالآخر یہودیوں نے معافی مانگی اور کہا اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، خیبر چلے گئے۔ خیبر میں جب نبی پاک گئے جنگ لڑنے کے لیے، خیبر سے بھی نکل گئے، اور بالآخر میرے سرکار نے فرمایا ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو عرب کے اندر رہنے کا حق نہیں، ان کو عرب سے نکال دو۔ میرے سرکار نے نکال دیا۔ اب یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، ایک مسلمان بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے میرے سرکار نے سارے یہودیوں سے جنگ چھیڑ دی۔ اور ادھر کیا ہے؟ ہمارے پاس غوری ہے، ابدالی ہے، شاہین ہے، اے پھوپھی دے ویاہ سے رکھے ہے۔ جو میزائل اور جو طاقت مسلمانوں کے عزت کا تحفظ ہی نہ کر سکے اس کو آگ لگانے شبرات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب سنو، نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے، بی بی عائشہ فرماتی گھر میں نبی پاک کے وصال پر حضور دنیا سے جا رہے ہیں، بیماری ہے، میرے سرکار کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ کے اندر تیل ہی نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ تیل خرید سکے، لیکن سرکار نے مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنے حجرے میں، یہ وہی حجرہ جس کو اماں عائشہ کا حجرہ کہا جاتا ہے،
गुंबद खुजरा, उस हुजरे में मेरे सरकार की 8 किस्म की तलवारें हुजूर के हुजरे में लटक रही थी। खाने को रोटी नहीं है, जलाने के लिए तेल नहीं है, लेकिन मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे सरकार ने तलवारें रखी। तो साढ़े वर्गे पाकिस्तान, ओ जी मिसाइल तो साढ़े को भी बड़े ने, मिसाइल बड़े हैं, लेकिन मिसाइल चलाने के लिए खालिद बिन वलीद वाला जज्बा नहीं है, नूरुद्दीन ज़की वाली गैरत नहीं है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जैसा उनके अंदर जज्बा ईमान ही नहीं है। वो कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए भाई? सिर्फ नाम। हम अपने ही मुल्क को फतह करने वाले लोग हैं, बस अपने मुल्क में फतह करो। पाकिस्तान को पाकिस्तानी फतह कर रहे, आपस में लड़ो, एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबान हो जाओ, एक दूसरे पर कौमियत लिसानियत के नाम पर, एक दूसरे के जनाब रंग और नस्ल के नाम पर। है मुसलमान अपनी कौम पर गैरत करेगा, अपनी रंग पर गैरत करेगा, अपनी ज़ुबान के मैं पंजाबी हूँ, दूसरे का मैं पठान हूँ, इस पर तो गैरत करेंगे। कोई कहेगा मैं राणा हूँ, कोई कहेगा मैं बाट हूँ, कोई कहेगा मैं जट हूँ, कोई कहेगा मैं टवाना हूँ, कोई क्या, इस पर तो गैरत है। इस्लाम पर गैरत कब की है भाई? सुनिए बीबी आयशा का कौल। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात होती हुजूर माफ़ कर देते, लेकिन जब इस्लाम की हद की बात होती, इस्लाम की, किसकी भाई? सारे बोलिए, इस्लाम की जब बात होती, इस्लाम की हदूद की बात होती, इस्लाम की हद टूट रही होती, इस्लाम की मुखालफत हो रही होती, तो फरमाया बीबी आयशा ने मेरे सरकार का रंग सुर्ख हो जाता गुस्से की वजह से। अपने लिए नबी पाक माफ़ कर रहे हैं, चल भाई तुझे भी माफ़ी। खालिद बिन वलीद को माफ़ कर दिया, अपने चचा के कातिल हज़रत वाशी को माफ़ कर दिया, चल माफ़ी, कोई नहीं, मेरे चचा को मारा ना, को मुसलमान हो गया, अब तू माफ़ी है, जा तुझे भी माफ़ी है। हिंदा तुझे भी माफ़ी, हज़रत अबू सुफियान उनको भी माफ़ी। इतने लोगों को माफ़ी दी, लेकिन जब दीन की बात आई, मेरे सरकार का चेहरा रंग गुस्से की वजह से सुर्ख भी होता था। कभी ये भी तो बताओ ना कि इस्लाम पर अगर मीठी खजूर खाना सुन्नत है, खरबूजा खाना सुन्नत है, तो इस्लाम की गैरत पर गुस्सा करना भी मेरे सरकार की सुन्नत है। ये भी सुन्नत है। ऐ सुन्नत किन्ने अदा करनी है? बस मिसवाका करो, मिसवाक मेरे पास भी है, मैं भी करना, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन भाई इस्लाम पर गैरत किसने करनी है? दिल चलनी है, दर्द है और तकलीफ है कि यार इतने मुसलमान शहीद हो गए, और 56 इस्लामी पाकिस्तान जैसा एटॉमिक पावर क्या कर, वी स्टैंड विथ पैलेस्टाइन, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। मैं क्या 76 साल से कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, कश्मीर ले गया इंडिया, अब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन भी इसराइल ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी उसके साथ खड़ा है। जिसके साथ पाकिस्तानी खड़ा हो जाए तो वो मुल्क चला जाता है, उस मुल्क का कुछ नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर तो मैं भी फ़लस्तीन के साथ हूँ भाई, तो मेरे अंदर और जो ऊपर बैठी पावर है जिसके पास, उसके अंदर को फ़र्क है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी खड़ा हूँ भाई फ़लस्तीन के साथ। फ़लस्तीन इसराइल आया था, कब्ज़ा करते 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 पूरा फ़लस्तीन खा गया, और सऊदी अरब जैसे बड़े पावरफुल जनाब इस्लाम के ठेकेदार मुल्क, वहाँ के इमाम ने, हरमैन के इमाम ने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह यहूदियों को गरक कर दे, मुसलमानों को फतह दे, इतनी बात कहनी थी। तो हरम शरीफ का जो इमाम है, फ़ौरन नोटिस आ गया, छुट्टी, मौलवी साहब आपकी छुट्टी। उनको ये भी बर्दाश्त नहीं कि यहूदियों को पर बदवा ये इमाम साहब क्यों कर रहे। इमाम साहब ने सिर्फ थोड़ी सी गैरत की है कि या अल्लाह यहूदियों को गरक कर दे, मुसलमानों को फतह दे दे, तो इमाम साहब की छुट्टी हो गई। कहते मौलवियों का कोई काम नहीं है बातें, मौलवी सिर्फ नमाज पढ़ाओ तुसी। मैं क्या इसका मतलब सब मौलवी बेगैरत हो जाएं? इमामत पर हक सिर्फ गैरत से खाली लोगों का है, गैरतमंद लोगों का क्या मुसल्ले रसूल पर हक नहीं है? और हमारे हुजूर तो सबसे बढ़कर गैरत करने वाले थे। मेरे नबी से बढ़कर गैरत करने वाला कौन है? मेरे नबी से बढ़कर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन है? और अगर मौलवी की सिर्फ दुआ बर्दाश्त नहीं, मौलवी की बात बर्दाश्त नहीं,
تو بھائی یاد رکھو مر جانا ہے. قصے نہ پہلے لوگوں کے رہے نہ ان کے رہنے ہیں نہ ہمارے رہنے ہیں. نام صرف اس کا زندہ رہے گا جو اسلام کا نام کو زندہ رکھے گا, جو حضور کے فرمان کو زندہ رکھے گا. بڑے بڑے گزرے ہوں گے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی, لیکن نام صلاح الدین ایوبی کا زندہ کیوں ہے؟ اس نے اسلام کے لیے غیرت کی ہے. صلاح الدین ایوبی حج نہیں کیا پوری زندگی, پیسے ہی نہیں تھے, پیسہ ہی نہیں تھا کہ کبھی حج کے لیے چلا جاتا. اور ہم جیسے جناب جی فلاں لوگ اپنی پوری کابینہ لوگ کو لے کر عمرے پر جا رہے ہیں. میں نے کہا اپنی جیبوں تے لگ نہیں رہے نہ قوم دا پیسے تو جانا, اب کیوں نہیں جاتا کوئی عمرے پر؟ حج عمرے پر اب نہیں جائیں گے, قوم کے پیسوں پر حج عمرہ کرنا ہے. اور صلاح الدین ایوبی وقت کا بادشاہ ہے لیکن حج نہیں کیا. کیوں؟ کیا کہتا کہ موقع ہی نہیں ملا کہ حج کے لیے جاتا, اور نہ اتنے پیسے کبھی ہوئے. بلکہ صلاح الدین ایوبی جب دنیا سے گئے تو ان کا کفن دفن بھی چندہ کر کے ہوا ہے. اور کیا ہے صلاح الدین ایوبی؟ القدس کو فتح کرنے والا. یہ جو آج مسجد اقصی ترکوں تک مسلمانوں کے پاس رہی ہے, اس کو فتح کرنے والا حضرت عمر کے بعد دوسرا بندہ صلاح الدین ایوبی, دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غیرت دی. اور صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی بات اس کو کھا گئی, اس نے کہا انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو کی کیوں؟ نورت ان لوگوں کی غیرت ہے. مصلے پر تو میں بھی دعا مانگتا ہوں, یا اللہ عمر جیسا حکمران دے دے. کس جیسا بھائی؟ عمر جیسا. یا اللہ عمر جیسا حکمران دے دے. لیکن جب میں نے ایز اے مولوی ساتھ ہی میں نے یزید کا دینا ہے تو حضرت عمر آئے گا بھائی؟ عمر تو تب آئے گا نا کہ جب عمر والے کام میں اپنے اندر پیدا کروں گا, عمر والی غیرت اور حیا, عمر جیسا انصاف پسندی, عمر کی طرح اپنی غلطی کو ماننا. میرے اندر جب یہ چیز آئے گی نہیں میں ماننا ہی کوئی نہیں, تو بھائی پھر عمر والا حکمران نہیں آئے گا. عمر چاہتے ہو تو پھر ابو ذر غفاری بنو, تمہارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے گا. حجاج سے کسی نے کہا نا وہ کتنا ظالم آدمی ہے تم, اور تم نے صحابہ کو شہید کر دیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا, کہتا ہے تم کہتے ہو کہ میں عمر جیسا بن جاؤں, اگر تم چاہتے ہو میں عمر جیسا بن جاؤں تو تم ابو ذر غفاری کی طرح بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. آج ہم ٹھیک نہیں ہیں, وہ لے گیا قبلہ اول لے گیا. اور سرکار کی پیشن گوئی سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور بے ضرور یہ یہودی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, تمہارے ساتھ لڑیں گے, اور مسلمانوں کو قبضہ علاقے کرتے 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 خیبر تک آئیں گے. خیبر کہاں ہے بھائی؟ پشاور والا خیبر نہیں کہہ رہے میں, مدینہ منورہ والا خیبر, مدینے کے سامنے آ جائیں گے. یہودیوں نے تو ابھی سعودیہ بھی لینا ہے بھائی, اردن بھی لینا ہے, ابھی تو صرف فلسطین لیا ہے, فلسطین میں شہید ہو گئے. اچھا 900 یہودی مرے ابھی یہ 5-6 دنوں میں, 900 یہودی. اور یہودیوں کا جو سربراہ وہ رو رہا ہے, کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا میں اپنے 900 بندوں کی حفاظت نہیں کر پایا. اور میں نے کہا 2.25 ارب مسلمان, لک کی لعنت ان لوگوں پر کہ جن کے پاس پاوریں ہیں, جن کے پاس اختیارات ہے, جن کے پاس طاقت ہے. قیامت کو اللہ پوچھے گا نہیں, یہودی اپنے 900 بندوں کے مرنے پر رو رہا ہے کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر پایا. ہمارے 5,500 بندہ شہید ہو گئے, 5,500 بندہ, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے لیے دوائیاں نہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. مجھ جیسا بے بس مولوی صرف دعا ہی کر سکتا ہے نا, یا یہ کہہ سکتا ہے, یا واٹس ایپ پہ لگا دے جی میں فلسطین کے ساتھ ہوں. تو میرے واٹس ایپ پہ لگانے سے فلسطین والوں کو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ تو سوال کس سے ہوگا؟ قرآن میں آیا, اللہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتا ہے ضرور میں سوال کروں گا ان لوگوں سے جن کو میں نے اختیارات اور انعامات عطا کیے. سوال مجھ سے آپ سے نہیں ہونا. ہماری صرف دعائیں بھی چلے جائیں نا تو ہم بری ذمہ اللہ کی بارگاہ میں, لیکن سوال ان سے ہوگا جن کے پاس اس وقت پاور ہے. پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں یا اللہ جو ان کے ساتھ غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا اس وقت, یا اللہ جتنے اس وقت پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں, جب پھنے کہاں بنے ہوئے ہیں پاکستان دے ٹھیکے دار,
یا اللہ ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کی اولادوں، ان کی نسلوں کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہو، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ پھر مذمتی بیان دے کہ میں مذمت کرتا ہوں. ہوا نا آرمی اسکول میں، غلط ہوا ہے، جو بھی ہوا غلط ہوا، لیکن وہاں تب غیرت آئی نا، آئی کہ نہیں آئی؟ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے بندے؟ کیونکہ تب ان کے اپنے بچے تھے، ان کی اپنی اولادیں تھیں. جب ان کی اپنی اولادوں کا مستقبل سامنے آتا ہے، ان کو غیرت بھی آتی ہے، ان کے میزائل، فائر اور کیمیائی ہتھیار سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور جب مسلمان مرے، چلو بھائی مرن، کوئی نہیں مرن دے، اسی ادھر ریٹائر ہو کے امریکہ ہی جانا ہے نا. جن نے بھی نا، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہوا ہے. 40 ملکوں کی فوج بنائی سعودیہ نے ملا کے کہ جی اسلام کے لیے اسلامی فوج. اب اسلامی فوج کدھر ہے؟ کدھر ہے رئیس شریف صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہم العالیہ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہونا، ان سے پوچھا جائے گا. اے مارے گئے، حضرت عمر نے فرمایا جس نے عہدہ طلب کیا یا عہدے پر بیٹھ گیا وہ مارا گیا. اگر اس عہدے کا حق ادا کیا تو بچ جائے گا، ورنہ فرمایا ماریا گیا. عہدہ طلب کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے گا. اس لیے عہدے طلب نہ کرو، عہدوں کے لیے نہ لڑو، عہدوں کے لیے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان مت ہو. کیونکہ جو عہدہ والا ہے، حضرت عمر نے فرمایا مارا گیا وہ، اور بچ وہ جائے گا. جو عہدہ اگر مل گیا، اب وہ تو مانگے نہیں، مل جائے تو وہ بھی کسی کو دے کے جان چھڑا لے. کیونکہ ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی. ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا.